کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. ظالم تھا، بڑا ظالم تھا. ایک مرتبہ جب اپنے کمرے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ کر رہا تھا تو اچانک گھر میں دستک ہوئی اور باہر نکلا تو بڑے غصے ہوا کہ یہ وقت میرے گھر میں آنے کا ہے. جیسے ہی باہر نکلا تو ایک بوڑھے بابا جی کو دیکھا، اس کے قریب ہوا اور بڑے جلال و حشم کے ساتھ، ظالم تھا پہلے سے، مزاج کے اندر پیری بھی ٹیڑھا پن اور کجروی تھی اور گردن کے اندر سریا پہلے سے موجود تھا. جب قریب گیا تو کہا کہ تو کون ہے اور کس نے اجازت دی ہے میرے گھر کے اندر آنے کی؟ کہا کہ مجھے اس مکان کے مالک نے دی ہے. کہا کہ مکان کا مالک میں ہوں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ کہا کہ مجھے اس نے اجازت دی ہے کہ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ جب حکم کرے تو اس کے حکم کے جاری کرنے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس کا حکم ہو کے رہتا ہے. وہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے سامنے کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. مجھے اللہ نے حکم دیا، مجھے اس نے حکم دیا کہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا. مجھے اس ذات نے حکم دیا کہ کوئی بندہ اس سے چھپ نہیں سکتا. وہ گھر کے دروازوں کو تالے لگا کے بندہ نہیں چھپ سکتا، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے. تو فوراً وہیں پہ کپ کپی اس کے اوپر آ گئی اور وہیں پہ گرا. تو پھر پوچھا کہ لگتا تو یہ کہ پھر تو آپ ملک الموت ہے؟ کہا کہ ہاں میں ملک الموت ہوں. کہا کہ جب آپ ملک الموت ہے تو مجھے اجازت تو دے دیں. کہا کہ میں جب آ جاتا ہوں تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، میں اتنی مہلت بندے کو نہیں دیتا کہ میں جب کسی کے پاس آ جاتا ہوں تو مہلت اس کے پاس نہیں ہوتی. اب تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں، آپ نے جتنے سانس لینے تھے وہ سانس لے چکے ہو، جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا، جو کچھ پینا تھا وہ پی لیا، اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے. کہا کہ تھوڑی سی وصیت لکھنے دو. کہا کہ وصیت کا وقت ختم ہو چکا ہے. کہا کہ پھر مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہا کہ میں بندے کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں کہ جو بندے نے اعمال جہاں پہ جمع کروائے ہوتے ہیں. پھر بندہ حیران ہوا کہ پھر تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نیک اعمال تو نہیں کیا کہ میں اچھی جگہ کی طرف چلا جاؤں، تو پھر مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ ملک الموت نے کہا کہ پھر نزاعۃ للشوا کی طرف لے کے جاؤ گا. یہ سورہ معارج کی ایک آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دھکتی ہوئی ہے، ایسی بڑکتی ہوئی آگ ہے جو کال تک کھینچ لے گی. وہ آگ بندے کی کال کو کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہ ہی کی، کوئی توجہ نہیں کی، نہ قرآن کی آیتوں کی طرف نہ حق کی طرف توجہ کی، اس سے منہ پھیرا ہو تو اللہ رب العزت اس آگ میں اس کو ڈال دے گے. وہ آگ بندے کو خود ہی بلائے گی، اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائے گی. اس کے بعد فرشتے نے اس کی روح نکالی اور وہ بندہ وہیں پہ گرا تو کوہرام مچ گیا. گھر والے رونے دھونے لگے کہ ہمارے ابو فوت ہو گئے، ہمارے ابو مر گئے اور میرے خاوند مر گئے. تو پھر ان کے رونے دھونے تک کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کے بعد یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ فرشتوں نے اس بندے کے ساتھ کیا مکالمہ کیا اور کیا باتیں کی ہیں اور فرشتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی الوداعی کے اوپر بندے روئے تو اس بندے کی حالت پر روئے کہ یا اللہ بندے کی حالت بہتر کر دے، ہم سے جدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو اچھی فرمائے اور ہماری دنیا کے اندر جو بے سستی ہیں، غفلت ہیں، اللہ ان سے ہمیں بیداری عطا فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.